چاہیے یا انتخابات میں تاخیر ہوگی. آج نگراں وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن کہے کہ کل انتخابات ہونے چاہیے تو ہم کل ہی انتخابات کرائیں گے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کسی کو دلچسپی نہیں ہے الیکشنز کروانے میں سوائے تحریک انصاف کو، وہ بھی حالات کو دیکھتے ہوئے. باقی تو کسی کو میرا نہیں خیال کہ کوئی دلچسپی ہے اس وقت الیکشنز میں. اور باقی کیونکہ یہ خود ہی تو آگے کر کے گئے ہیں الیکشن، تو یہ تو ایک شو کرنے والی بات ہے نا اپنے آپ کو کہ ہم بڑا آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور جلدی کروائے جائیں جلدی کروائے جائیں جلدی کروائے جائیں. کس کو جلدی ہے مجھے بتائیں. کہ کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک ادارے کو کوئی الیکشن کروانے میں اس وقت دلچسپی نظر نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن کو بھی نہیں آ رہی، ان کا کام ہی یہ حالانکہ ان کو بھی نہیں نظر آ رہی. کسی کو مطلب ایسا کوئی الیکشنز کی کوئی مطلب میں نے کہا نا کسی کو دلچسپی نہیں ہے. کسی کوئی پارٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن کراؤ ہم جیتیں گے. تو اس وقت تو ٹوٹل وہ چل رہا ہے. ہاں چل رہا ہے. کیوں اس وقت الیکشنز کی جو نگراں ہیں وہ بھی ان کو آپ جلدی الیکشن کروانے کی، وہ الیکشن کے لیے وہ مطلب کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہے. باقی اب باتیں سنتے رہیں سب کی. ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مطلب میں نے کل یا پرسوں ایک آدھ دفعہ بات کی تھی تو میں اس پہ اپنی کسی کو نہیں میں اپنی کوتاہی ظاہر ہے مجھے جتنا میں بھی ایز اے ایکسپرٹ 2014 میں واپس آیا ہوا تھا ملک پاکستان، تو مجھے اس بات کا بالکل چند روز پہلے ہی پتا چلا. جیسے مجھے کچھ عرصے پہلے پتا چلا کہ ججز میں آپس میں اتنا زیادہ ان میں تناؤ ہے کہ گروپنگز ہیں باقاعدہ. تو اسی طرح سے مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہاں پر این ڈی یو اتنا مجھے تو این ڈی یو ہے اور وہ این ڈی یو جو ہے وہ فوج اس میں ظاہر ہے کہ ہر ملک میں ایسے. مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ سیاستدانوں کو یا میڈیا کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ میں کبھی وہاں گیا نہیں. یہ مجھے ابھی پتا چل رہا ہے کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے کہ وہاں این ڈی یو میں تو مطلب میں پہلے تو ایس پی آر کی طرف سے کراس تھا. اب وہ ادھر سے بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوتا رہا اتنے وہ کہتے ہیں تو بہت سال سے ہوتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا میں نے کہا این ڈی یو میں ہوتا ہے کوئی کورسز میڈیا کے بھی ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پارلیمنٹیرینز کو بھی بتایا جاتا ہے میڈیا کو. آپ میرے خیال سے آپ اس کیٹیگری میں پورا نہیں اترتے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اچھا ایسا بھی یار یہ تو بڑی کسی وقت چکر لگا کے ذرا دیکھیں گے کیونکہ این ڈی یو ہمارا بڑا زبردست ادارہ ہے یہاں پہ. لیکن یہ کہ اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پہ کس اور بڑے زبردست وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں. تو میں اس پہ اپنی یعنی کیا کہا جائے بے علمی پہ اس پہ بڑا شرمسار ہوں. اچھا اب دوسری بات جو ہے یہ آج پہلا دن کیئر ٹیکر کیبنٹ نگراں کیبنٹ پہلا دن اور آج جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس ہوا. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اس میں بڑی اچھی مناسب اسپیچ کی انہوں نے اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اس میں یہ جو افسوسناک ثانیہ پیش آئے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ساری قوم کو ہی دکھ ہے، سب کو افسوس ہے. لیکن یہ کہ بس کیا کریں. اب ایک واقعہ پیش آیا یہ جناب والا تو مسیح برادری سے ہاتھ جوڑ کے ان سے معذرت ہی طلب کر سکتے ہیں اس پہ. اور یہ کہ آئندہ کوئی کچھ ایسی قانون سازی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال قانون سازیوں سے تو یا بیانات سے تو کام نہیں ہوتا. یہ تو یہ کہ لوگوں کو بٹھا کے سمجھایا جائے بتایا جائے کہ بھائی سب کا ملک ہے. یہ جھنڈا جو ہے یہ جھنڈے پہ سفید رنگ کیوں ہے سبز کیوں ہے اور سبز جو ہے وہ بھی سبز بھی ایک ہی سبز ہے مطلب وہ اس میں سارا تمام مسالے اور سب کا. اور ابھی 2-4 دن پہلے ہی وہ ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا تھا یہاں پہ کہ ہماری اقلیتیں میں کہتا ہوں بھی عجیب سا لگتا ہے وہ بڑے زبردست ہیں لیکن چونکہ وہ تعداد میں کم ہے تو اس لیے اقلیت ہم کہتے ہیں. بہرحال بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے. تو پہلا دن جو ہے کیئر ٹیکر کیبنٹ کا تو انہوں نے تو اجلاس کیا اپنا کابینہ کا اور اس میں بہت زیادہ فعال اس میں شمشاد اختر صاحب تھا ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب. اور وہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ وہ تو ایک طرح سے ٹربل شوٹر ہے ہمیشہ. وہ پہلے بھی آ کے پورا بجٹ بنا کے اور سارا پچھلے بہت بڑی
ان کا نام بھی ہے اور بہت وہ مطلب پرائڈ آف پاکستان. اور اسی طرح سے جو جلیل بھائی جیلانی صاحب ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ نفیس انسان اور بڑا وسیع تجربہ ان کا خارجہ امور میں. انہوں نے بھی اپنا کام سنبھالا اور وہ بھی ظاہر ہے فوری طور پہ. سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں جی ٹھیک ہے نا, ذمہ داریاں کیونکہ داخلہ کے ایشوز اور یہ اور ٹیررزم اور یہ سارا, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ فل. اچھا وہ جو دیکھتے رہے وہ ہارڈ کور ٹیررزم کو دیکھا ہے انہوں نے, وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا. یہ ظاہر ہے بارڈر ایریاز اور یہ اربن علاقوں میں اور یہاں پر کسی اور انداز میں کرائم ہے, ادھر کچھ اور انداز میں, لیکن وہ بہرحال ان کو اپنے سبجیکٹ پہ گرپ ہے کہ یہ دہشت گردی اور یہ سب, تو وہ بھی فعال ہوئے. اب یہ ہے کہ پہلا دن ہوا اور اس میں سب نے مذمت کی اس واقعے کی, اور پھر اس کے بعد مرزا سولنگی صاحب ہمارے بھائی انہوں نے آ کے وضاحت کی. اب سوال یہ کہ وہ کل کیا کریں گے یہ سب 3 شخصیات کے علاوہ, ٹھیک ہے, بلکہ 2 شخصیات کے علاوہ, یعنی اس میں آپ لگا لیں وزارت خزانہ کو, وزارت داخلہ کو 3, اور وزارت خارجہ امور کو. باقی سب کل کیا کریں گے اور پرسوں کیا کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے, کیا کریں گے کیا, یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے, مطلب کون سے, کیونکہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی, الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, اختیارات وہ نہیں ہے جو اختیارات. ہاں یہ مشرف صاحب کی کابینہ بنی تھی نا پہلی, ان کی پہلی کیبنٹ بہت زبردست تھی, پہلی کیبنٹ جو انہوں نے اپنی رائے ہے لیکن اس میں بڑے زبردست. یہ وہ کیبنٹ کی بات کرو جاوید جبار صاحب والی, اور جس میں اور بہت ساری شخصیات تھیں, لیکن بعد میں وہ پھر سیاست کی نظر ہو گئے وہ خود بھی, اور وہ کاف واف بن گئی اور یہ سب. لیکن یہ ہے کہ اس کیبنٹ کے زبیدہ جلال صاحبہ بھی تھیں اس میں اور بڑے, تو اس میں جو ہے وہ مختلف شخصیات ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کون ہیں, انہوں نے کہا جی میرا یہ نام ہے. تو یہاں کچھ تو شخصیات ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, کچھ نے آج باقاعدہ شاید پہلی دفعہ ملے ایک دوسرے سے, آپ کون ہیں, میں یہ ہوں, میں کہا میں یہ ہوں. تو سب نے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, پھر پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ انٹروڈیوس سب کا کروایا ہوگا کہ بھائی کیسے کیسا. تو یہ اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام شمشاد اطہر صاحبہ کا, کہ وہ اس کو کیسے, یعنی دیکھیں نا, کوئی یہ توقع کرنا کہ کوئی 4 دن کے اندر کوئی معاوضہ ہو جائے گا, معیشت ٹھیک ہو جائے گی ملک کی, یہ ایسا بھی نہیں ہے. ہفتے میں 15 دن میں بگاڑ ہے, لیکن وہ چیزوں کو ٹھہراؤ, وہ ایک جگہوں پہ ٹھہراؤ لانے میں وہ بالکل کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح سے وہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ایک اس کو پروسیس کو سمجھتے ہیں اور وہ بھی جاری رکھیں گے. سرفراز بگٹی صاحب یہ داخلہ وغیرہ سارا. تو باقی جو ہے وہ یہ ہے کہ باقیوں کی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور ان کی اس میں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے, اور الیکشن کب ہوتا ہے, اور کیا پہلے تو اسٹیبلٹی آ جائے. جانب سے ڈاکٹر صاحب کہا گیا ہے کہ کافی وہ بڑے اچھے نیوٹرل شخصیات اور بڑی زبردست شخصیات ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ ایکسٹینشن ہے پچھلی حکومت کی, ٹھیک ہے نا, کچھ ایکسٹینشن اس میں ہے بڑی واضح, لیکن کچھ یہ ہے کہ بالکل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ بالکل بیلنسڈ ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جو تو یہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور جو بیچ میں کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جو نہیں کام کر رہا ہوگا وہ ہٹ جائے گا, دوسرا وزیر بس ایسے کیسے کر کے آگے نکلیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح کے واقعات جو پنجاب میں ہوا ہے نا, اس طرح کے, یا دہشت گردی اور وہ اس کے اوپر کوئی دہشت گردی پہ تو کلیئرٹی ہے نا, لیکن یہ واقعات ان کے اوپر ایک مربوط پالیسی بدقسمتی سے کوئی بن نہیں پا رہی, یا میرا خیال سے بنانی چاہیے. امپلیمنٹیشن نہیں, بس وہ ایک موب سا آتا ہے کہیں سے, وہ ایک دم سے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ رگیتا ہوا نکل جاتا ہے, پھر وہ بعد میں بیٹھ کے سب. لیکن یہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں نا کہ عمارتیں وغیرہ جلی ہیں, بڑے افسوسناک بات ہے. وہ محسن نقوی صاحب آج بتا رہے تھے کہ وہ 1 دن کے اندر وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کو پہلے سے میرے خیال سے زیادہ اچھی تعمیر ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ بڑی بدقسمت بات ہے جو سامنے آیا ہمارے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش بھی ہو سکتی ہے پیچھے. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے نا. سازش بھی ہو سکتی ہے کہ جان بوجھ کے یہ اس مرحلے پہ یہ کروایا گیا. تو وہ کیا ہے سازش؟ ہم سازش ہوگی لیکن بہرحال ہم ہر چیز کے بیچ سازش نہیں ڈھونڈنی چاہیے. ایسا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پہ عدم برداشت جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے کئی دفعہ. یہ تو بات ہوگی. دوسری بات عدالتوں میں آج اور اگلا ہفتہ جو ہے وہ کچھ نہ سمجھ آنے والی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آج جو یہ مقدمہ لگا، جو کیس تھا یہ نیب ترامیم والا، تو نیب ترامیم کے کیس میں جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے. آخری 1 ماہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، وہ جانے سے پہلے کچھ مقدمات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. آج انہوں نے کہا باقاعدہ عدالت پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آخری 1 مہینے میں اس کیس کو تو نپٹاؤں. اس کے 47 شاید سماعتیں ہو چکی ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے. تو پھر وہ اس پہ جو تحریک انصاف کی طرف سے چونکہ یہ گئی ہے، یہ پیٹیشن گئی ہے، اور اس پیٹیشن کو یہ جو ترامیم ہے یہ 2-3 قسطوں میں ترامیم ہوئی ہیں. تو یعنی پہلے ایک ہوئی، پھر کچھ کو فائدہ ہو گیا، پھر کچھ کو ہو گیا، پھر کچھ کو ہو گیا. تو یہ 2-3 ایک ساتھ میں ہوئی ہے. لیکن اس میں تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ اب 28 تاریخ کو کیا جواب آتا ہے یہ دیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان ترامیم میں ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری شخصیات اس میں متاثر ہوں گی جنہوں نے وہ 50 لاکھ اور کروڑ اور وہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے. تو وہ اس میں متاثر ہوں گے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی جو اپنی پیٹیشن ڈالی ہوئی ہیں کئی، وہ نئی ترامیم کے تحت ہی ڈالی ہوئی ہیں. تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہ اس وقت جب انہوں نے درخواست کی تھی ان کے خلاف تو وہ اس وقت ان پہ یہ مقدمہ نہیں تھے، وہ اب بن چکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اب کیا سٹانس ہوتا ہے؟ اگر وہ واپس لیتے ہیں تو ان کی پولیٹیکل پوزیشننگ عجیب سی ہو جائے گی. اور عدالت 47 کے قریب جو ہے وہ اس پہ سن چکی ہے، سماعتیں کر چکی ہے، اور وہ غالباً اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فل بینچ ہونا چاہیے. تو شاید وہ اختلافی نوٹ ہو یا جو بھی ہو، لیکن ڈے ٹو ڈے سماعت ہوگی 28 سے.